بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک سویلائزیشن یا عربک کلچر، عربی تہذیب، عربی زبان، عربی ثقافت کی تاریخ پڑھی ہے اچھی طرح سے، اور پڑھنی چاہیے۔ اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ حضور پاک کس زبان میں عام طور پہ گفتگو کرتے تھے؟ عربی میں۔ عام طور پہ قید اس لیے لگائی کہ حضور کو تو اللہ نے علم دیا تھا، وہ جس زبان میں چاہتے گفتگو کرتے تھے، لیکن عام طور پر جس زبان میں گفتگو کرتے تھے وہ عربی تھی۔ اور نفس رسول، آفتاب ولایت مآب امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کس زبان میں گفتگو کرتے تھے؟ جزاکم اللہ۔ کس زبان میں گفتگو؟ عربی زبان میں۔ آقا حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا کہاں ہوا؟ کربلا میں۔ وہاں جو لوگ تھے سب کی زبانیں کیا تھیں؟ عربی۔ تو جو پرائمری سورسز اور ریسورسز ہیں، جو ہسٹری لکھی گئی وہ کس زبان میں لکھی گئی؟ عربی میں۔ تو اگر آپ کو قرآن، اسلام، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ اور ان کی امت کے بارے میں کوئی ریسرچ کرنی ہو، کوئی بھی مطالعہ کرنا ہو، کوئی بھی اسٹڈی کرنی ہو، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سے واقف ہوں، اور معمولی واقفیت نہیں، اچھی خاصی گہری واقفیت چاہیے۔ اور اب اس وقت میں عربی زبان کے فضائل تو نہیں بیان کروں گا، کسی اور موقع پر توجہ دلاؤں گا کہ آپ میں سے ہر فرد کو عربی زبان آنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ یہ عربی زبان لکھ سکیں، پڑھ سکیں، بول سکیں، سمجھ سکیں۔ اس سے ان کی دنیا کی ترقی کے دروازے بھی کھلیں گے، آخرت کی ترقی کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اب اس کی تشریح ابھی نہیں کروں گا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، گرہ میں باندھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا۔ آج صرف ایک ہی جملہ کہا ہے میں نے، ایک جملہ، وہ یہ کہ جو بھی فرش عزا پر آئے ہیں آپ انہیں عام نہ سمجھیے گا، یہ خاص ہیں، اور ان میں سے کوئی محروم نہیں جائے گا، اس لیے کہ انہیں تبرک ہم تھوڑی دیتے ہیں، حسین عطا کرتے ہیں۔ یہ تبرک روحانی، یہ تبرک معنوی، یہ تبرک عرفانی، یہ تبرک علمی، یہ جذبہ، یہ فکر، یہ احساس، یہ کہیں اور سے عطا ہوتا ہے، تو کوئی محروم نہیں جا سکتا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، یاد رکھیے، ایک جملہ پہلے بھی کہیں کہہ چکا ہوں، پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ علم کو تھام کے سب بیعت حسین کرو۔ علم سجا دیے گئے، عزا خانوں کے دروازے کھل گئے، یعنی مدرسہ حسینی آباد ہو گیا، یعنی مکتب ولایت کے دروازے کھل گئے۔ یہ انسان سازی کا مدرسہ ہے، یہ خدا شناسی اور خود شناسی کا مدرسہ ہے۔ یہاں اپنے وجود کے ساتھ سفر کرنا ہے بلندیوں کا، اور یہ بلندیوں کا سفر کیسے طے ہوگا؟ یہ بلندیوں کا سفر کس کتاب کے سہارے سے طے ہوگا؟ یہ بلندیوں کا سفر کس استاد کے سہارے سے طے ہوگا؟ کتاب قرآن ہے، اور اس حلقہ درس میں استاد حسین ہیں، حسین جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت نو کے نیزہ پر بھی کی۔ اگر زندگی کا درس حاصل کرنا ہے، اور یہاں کون ہے جو پریشان نہیں ہے؟ سرمایہ دار ہو یا نادار، عالم ہو یا نادان، قوی ہو یا ضعیف، زندگی بہت عجیب و غریب شے ہے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے،
یہ پریشانیاں دور ہوں گی صرف قرآن کتاب ہو آپ کی اور استاد قرآن وہ ہو جو نوک نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کر سکے۔ ظاہر ہے حضور کے سینے پہ قرآن اترا، مولا علی نے قرآن کو جمع کیا، اس کی حفاظت کی، امت تک پہنچایا، تو نوک نیزہ پر حسین علیہ السلام کی تلاوت کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے معنی یہی ہیں کہ قرآن یعنی حسین، حسین یعنی قرآن۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر گفتگو تمام ہو جائے۔ تہذیب غم جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بہت گہری ہے، بہت ہمگیر ہے۔ کبھی کبھی ہم مسکراتے بھی ہیں تو آنکھوں میں آنسو لے کر۔ تو ایک جملہ اور کہہ دوں، یاد رکھیے گا، ممکن ہے کہ آپ کوٹ کریں اسے بار بار۔ قرآن اور سرکار رسالت مآب، قرآن اور امیر المومنین، قرآن اور سرکار سید الشہداء، قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ، قرآن اور معصومین، ان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً اس قرآن کو قرآن صامت کہتے ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ قرآن ناطق۔ اس پر بڑی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، بہت، اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے، مگر یہ فقیر بس ایک جملے میں وضاحت کرتا ہے۔ تاریخ پڑھنے والوں دیکھو، قرآن صامت اور قرآن ناطق کا فرق دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کہ حاکم شام نے ایک موقع پر قرآن کو نیزے پر اٹھایا تھا، قرآن خاموش رہا، لیکن اسی کے بیٹے نے جب حسین کا سر اٹھایا وہ سر خاموش نہیں رہا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آج یہ سن لو کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اب بھائی مجلس کے وقت کی جو محدودیت ہوتی ہے نا وہ مجبور کر دیتی ہے، ورنہ صرف اتنا سا جملہ سمجھانے کے لیے اپنے انداز سے مجھے بہت وقت چاہیے۔ آقا حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ اس مدینے کے ذرے ذرے سے آقا حسین کا ایک تعلق خاطر تھا، ذرے ذرے سے، اور خاص طور سے وہ مدینہ، آقا مدینے میں پیدا ہوئے، آقا کی پوری زندگی تقریباً مدینے میں گزری، نانا کا روزہ مدینے میں، مادر گرامی فاطمہ زہرا کی قبر مبارک مدینے میں، بھائی حسن کی قبر مطہر مدینے میں۔ آقا حسین کو مدینے سے اور مدینے کے ذرے ذرے سے ایک تعلق خاطر تھا، مگر یہ عظیم چیزیں، اسی لیے اب کتنا پڑھ سکوں گا مجھے معلوم نہیں، لیکن 2-3 جملوں سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب آقا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو آخری شب جو مدینہ چھوڑنے کی تھی، ایک شب میں 3 مرتبہ نانا کے روضے پر آئے۔ ایک شب 3 مرتبہ۔ عظیم سفر کی تیاری ہے، عظیم ہجرت کی تیاری ہے، مگر نماز مغرب پڑھی اور نانا کی قبر کے پاس آئے، سب دیکھ رہے ہیں حسین ہیں، کوئی اور نہیں۔ آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی۔ یہ چھوٹا سا جملہ نا بڑی معنوی ہے۔ آقا حسین کو دنیا پہچانتی تھی، آقا حسین کو دنیا دیکھ رہی ہے۔
عجب انداز ہے، ایسا انداز تو کبھی نہیں تھا. نماز پڑھی اور نانا کی قبر پہ آئے، رخسار قبر مبارک پر رکھ کر گریہ کرنا شروع کیا. کیا کیا راز و نیاز کی باتیں کی نواسے نے نانا سے، کس نے سنا؟ پھر اٹھے چلے گئے، بیت الشرف میں تشریف لے گئے. سفر کی تیاری ہوئی، بنی ہاشم کو جمع کیا، تیاریاں ہو رہی ہیں. پھر ایک نصف شب کا وقت ہوا، آقا حسین پھر مسجد میں آ گئے. السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ پر سلام. قبر مبارک کے پاس بیٹھ گئے، کچھ دیر عجب انداز سے خطاب کرتے رہے. پھر رخسار قبر مبارک پہ رکھا، گریہ کرنا شروع کیا. کچھ دیر کے بعد پھر اٹھے، پھر چلے گئے. پھر نماز صبح سے پہلے سحر کے وقت تشریف لائے اور پھر نانا سے محو گفتگو. اب ایک آدھ جملے نقل ہوئے ہیں روایتوں میں، کہتے ہیں ایک مرتبہ آقا حسین نے کہا نانا بس مجھے اپنے ساتھ اسی قبر میں لٹا لیجئے. کہتے ایک حالت نومیہ تھی، ایک خاص کیفیت تھی کہ آقا نے دیکھا قبر سے نانا برآمد ہوئے ہیں، سینے سے لگایا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں. اسی موقع پہ کہا نانا بس مجھے اب جدا نہ کیجئے، مجھے اسی قبر میں اپنے ساتھ لٹا لیجئے. نانا نے کہا بیٹا تمہیں کربلا تک جانا ہوگا، شاء اللہ ان یراک قتیلا. ارے پروردگار کی مشیت ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاؤ. اللہ کی مشیت ہے کہ گھر کی مخدرات عصمت اسیر ہوں، زینب کے بازوؤں میں رسن بن ہے، بیویاں بے ردا ہوں. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا سفر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری یہ ناچیز سی عبادت عزا قبول فرما. پروردگار غم حسین کا واسطہ ہے، تمام امت کو غم حسین کے سہارے سے متحد کر دے. پروردگار ہمارے درمیان کی کدورتوں کو دور فرما دے. پروردگار ہمارے دلوں کو، دماغوں کو شفاف آئینہ بنا دے. پروردگار تمام عالم انسانیت کو امن اور سکون عطا فرما. پروردگار معبود جو ہمارے مراجع کرام ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، ان بزرگوں کو پروردگار اپنے سائے میں درازی عمر عطا فرما. پروردگار جہاں بھی دنیا میں بے امنی ہے امن سے بدل دے. پروردگار اپنے ولی اعظم اور ولی آخر امام عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت، اپنی رافت، اپنی عدالت کا پرچم لہرا دے. پھر ایک مرتبہ التماس ہے کہ آپ حضرات اس مجلس کے بانیان، اس مسجد کے بانیان اور اس منبر کے خطبہ، خصوصیت کے ساتھ مرحوم و مغفور خطیب اکبر جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، مرحوم و مغفور خطیب العرفان جناب مولانا اشفاق صاحب قبلہ، اور جتنے بھی ذاکرین حسین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو شاد فرمائے.